السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قادیانیوں سے مناظروں میں کفریہ کلموں کا دفاع۔ انجینئر محمد علی مرزا سے کچھ سوال ہوا ہے، اور یہ جو کفریہ کلموں کا دفاع ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، جو کہ قادیانیوں کا معاملہ جو ایسا آیا ہے تو اس پر جو ہے انہوں نے کوشچن کیا ہے، کیونکہ انہیں برا لگا اس بات کا، اور یہ کیا پورا معاملہ ہے اس چیز کو انہوں نے سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے علی مرزا نے، وہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے کا معاملہ تھا اور کس طریقے کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ بات سے بچائے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، آپ ان کلموں کا دفاع کر رہے ہیں، آپ ان کی تعویل کر کے خود ہی کافر ہو رہے ہیں، کیونکہ من جو بھی تعویل کفر صریح کا کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کفر میں تعویل نہیں ہوتی، یہ آپ کے علماء کے اصول ہے، احمد رضا خان کے اصول ہے، تمام علماء کا یہ اصول ہے۔ آپ تو آج کفر کی تعویل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سوال یہ پوچھا، اشرف علی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، کہ کلمے پڑھانے والے اور پڑھنے والوں پہ کیا حکم لگے گا؟ کیا یہ جائز تھا کہ جو انہوں نے یہ بات کی، یا یہ کفر کی بات تھی؟ آپ کہہ رہے یار وہ ان کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یعنی اگر کوئی نبی رسول نہ مانے، جو مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہے، اور آپ کہیں گے نہیں یار وہ تعویل کر لیتے، کفر میں تو تعویل ہوتی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ان کی کتابوں سے نبوت دکھاؤں، میں آپ کے پیر سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بتا سکیں کہ پیر میرا علی شاہ نے جھوٹ کیا بولا ہے۔ اگر انہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ پہ غلط فتویٰ لگا، پھر پیر میرا علی شاہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان کو کافر وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ اس کو آپ سمجھیں۔ آپ کے پیر محمد ابن عبد الوہاب پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ بتائیں ان میں سے کون مسلمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ایک ہی ہو سکتا ہے، تو اس کا اپنے اب جواب دینا ہے۔ جو کلموں کا دفاع کرے یا یہ کلمے پر آئے، کیا یہ کفر ہے یا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دوسرا سوال، جو پیر میرا علی شاہ محمد ابن عبد الوہاب، ان میں سے کون کافر ہے؟ تیسری بات، خالد محمود صاحب کہتے ہیں نبی کا لفظ ضروری نہیں، اگر کوئی ایسے دعوے بھی کر دے وہ بھی اصل میں نبوت کا ہی دعویٰ ہوتا ہے۔ تو آپ کی یہ نبوت کی دعوے ہیں سارے، ہاں وہ اب بہانے بنا رہے، جب یہ کھل کے آ گئی ہیں باتیں وہ اب تعویل کریں، شروع میں تو وہ دفاع کر دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، پیر میرا علی شاہ نے کہا این نبی کا دعویٰ ہوتا ہے چشتی رسول اللہ، حضرت مسیح موعود نے آپ نے اس پہ فتویٰ لگایا کہ این محمد، حالانکہ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں کبھی کہے۔ جی میرے بھائی علمی گفتگو ہے، یہ علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جب کبھی بھی کسی کو کوئی علمی ڈسکشن کرنی پڑے تو پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہوتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، پھر آپ کو بزرگ بابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ آج کل نیٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ ایک کوئی مسلمانوں کے سپیکر ہیں، عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے ابھی تازہ تازہ ہی تعارف ہوا ان کے بارے میں۔ تو اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اب گلہ بازیاں کھا رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پھر پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا بالکل۔ اور یہ میں آپ کو آپ کے ہی بابے کا فتویٰ دینے لگا ہوں، ابھی مفتی منیر صاحب نے تازہ فتویٰ نکالا ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے اور کوئی تعویل نہیں ہوگی، اور انہوں نے کوٹ کیا فتاوی رضویہ سے احمد صاحب بریلوی صاحب کو کہ اگر کوئی کہتا ہے نا انا رسول اللہ، تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ رسول سے مراد میں کوئی اپنے آپ کو پوسٹ مین کے طور پہ لے رہا ہوں یا میں پیغمبر کے اعتبار سے لے رہا ہوں، وہ اسے اسی طریقے سے مانا جائے گا کہ یہ نبی اور رسول ہونے کی کلیم کر رہا ہے جو شریعت کی ٹرم ہے۔ تو کفر، کھلے کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا، پتہ نہیں وہ دیوبندی تھا۔ اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں۔ اللہ کے بندو سیدھا سیدھا بابوں سے دستبردار ہو یار، جان چھڑاؤ۔ یہ مریض بابے آپ نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں وائرس، اسلام کو بھی چاٹ گئے ہیں، اسلام کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کر دی ہیں، شرک ان لوگوں نے پھیلایا، ختم نبوت پہ ڈاکے ان لوگوں نے مارے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو ان کا غم نہیں جا رہا کہ جی ہمارے اسلاف ہیں۔ اسلاف کہاں سے ہیں یار؟
کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 800 سال پرانا ہے. وہ اسلاف تو ہمارے رسول اللہ ہیں، اہل البیت ہیں، صحابہ ہیں، اس کے بعد سکہ تابعین ہیں، سارے تابعین بھی نہیں، اور سکہ اور صدوق تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں. یہ جو بعد والے لوگ ہیں یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے، تو کیا ہم حجت مانے جائیں گے؟ حجت قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور اہل بیت ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں کو، لیکن ذلت کاٹ کے آ جاتے ہیں. پھر تیاری کر کے جاؤ اور اعلان برات کرو ان سب لوگوں سے، ادروائز تم لوگ اسی طریقے سے ذلیل ہوگے اور ہم تمہاری ذلت کا تماشا دیکھتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے. دکھ ہوتا ہے ہمیں، سیدھی سی بات ہے. جی نیکسٹ.